الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اسکول میں جو اجمعین۔ ہے نا 9-10 بجے جاؤ نا۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے آیت نمبر 83 سے شروع کرنا ہے، سورہ یوسف۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ سورہ یوسف میں جو ہمارے لیے تربیت کا سامان ہے، جو نصیحتیں ہیں، جو عبرتیں ہیں، وہ اس واقعے کو واقعی احسن القصص، یعنی بہترین قصہ جو رب العالمین بیان کر رہے ہیں، یہ برحق بھی ہے۔ اس میں کسی کوئی ذرا برابر شک و شبہ نہیں ہے۔ جب آپ دیکھیں نا، دنیا دار اور دنیا پرست جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے، وہ یا تو فلمیں یا ناول یا افسانے، سارا کچھ آپ دیکھ لیں، اس کے اندر سب بناوٹ ہوتی ہے۔ حقیقت بس وہ اپنے کردار کو رنگ دینے کے لیے اس میں رنگ آمیزی کرتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے جو دنیا میں ان فلموں کی وجہ سے، ان گندے ناولوں اور افسانوں کی وجہ سے دنیا کے اخلاق کی تباہی ہوئی ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اس قصے میں کس قدر انسانی تربیت کا سامان موجود ہے۔ اور پھر قریش نے یہودیوں کی انسٹیگیشن پر یہ سوال پوچھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بیان فرمایا کہ یہودیوں کو، قریش مکہ کو اب برادران یوسف ہونا ثابت کر دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیشین گوئی کر دی کہ آپ کا اسی طرح ترقیاں اور رفتیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا جس طرح یوسف علیہ السلام کو۔ اور آپ پورے واقعے کو ذرا دیکھتے جائیں، سمجھتے جائیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ کتاب ہماری تربیت، ہمارے اندر وہ سارے اخلاقی فضائل جو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں حضرت یوسف اور حضرت یعقوب میں، ان کو ہمیں دعوت دی ہے کہ آپ بھی اسی طرح اپنے اندر یہ اخلاقی فضائل پیدا کریں۔ اور برادران یوسف ہوں، یا وہ قافلے والے ہوں، یا وہ خواتین ہوں اس لبرل معاشرے کی، کہ ان کی جو رذائل اخلاق ہیں وہ کس قدر واضح ہیں اور کتنے کری ہیں، کتنے نفرت آمیز ہیں۔ تو انسان انہی چیزوں سے بچے، یہی قرآن کی دعوت ہے، اور قرآن نے اللہ کی کتاب ہونے کی وجہ سے اس کا حق ادا کیا ہے۔ تو آج ہم چلتے ہیں، اب اس واقعے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حضرت یعقوب نے جو خواب حضرت یوسف کا سنا تھا اور جو سمجھا تھا، بالکل اس کی تعبیر ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اب ہوا کیا، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو روک لیا تھا، اور اس کا وہ سارا روکنے کا جو طریقہ کار تھا وہ بھی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، کل جو گزرا ہوا ہے۔ اور اب وہ جب جاتے ہیں واپس، تو اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، تو ذرا غور سے سنیے۔ جب وہ باپ سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بھائیوں نے تو فوراً کہا کہ انہوں نے چوری کی اور وہ پکڑے گئے، اور اس کا ثبوت انہوں نے کہا کہ آپ بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں یا اس قافلے سے پوچھ لیں جو ہم سے پہلے تھا۔ تو اب حضرت یعقوب کیا جواب دیتے ہیں؟ جواب یہ دیتے ہیں، قال، حضرت یعقوب نے فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو آسان بنا دیا ہے۔ پہلے وہ کیا کر چکے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، وہ آپ پوری طرح پڑھ چکے ہیں۔ اب جو ہے یہ ان حضرت یعقوب علیہ السلام جب ان سے یہ پوری بات سنتے ہیں، پھر بالکل وہی بات کہتے ہیں کہ یہ تو تم نے کوئی بات گھڑ لی ہے۔ باپ سے بہتر اپنے بیٹوں کو کون جانتا ہے؟ اور جس سیرت اور کردار کے
یوسف علیہ السلام ہیں یا بنیامین ہیں، وہ واقعی ایک نبی زادے ہیں۔ یہ لوگ تو جو 10 دوسرے سوتیلے بھائی ہیں، ان کی تو گمراہی آلریڈی ثابت ہو چکی ہے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، تو باپ کس طرح ان پر اعتبار کرتے ہیں؟ لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ تم نے بات بنائی ہے نا، جو گھڑی ہے تمہارے لیے، تو تمہارے نفسوں نے تو اس بات کو بڑا احسان بنا دیا ہے، لیکن میرا معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس وقت بھی سن کے واقعہ یہی کہا، فصبر جمیل، میں ایک بہترین صبر کروں گا۔ یہ ہے نبی کا کام اور یہ ہے نبی کی شان۔ اچھا، صبر جمیل کو بڑی اچھی طرح سمجھیے، اس لیے کہ اس بات کی بھی بڑی آسان طریقے سے ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ صبر ہے کیا؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی ہے کہ صبر کی جو بڑی اس پر لٹریچر موجود ہے، صبر اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور مومنوں کی ترقی کا راز بھی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ گزارتا ہے۔ جب وہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے۔ جدید دور میں آپ دیکھیں کہ جس صبر کا مظاہرہ مجاہدین افغانستان نے کیا ہے، اور پھر اللہ نے ان کو کیا بالآخر اتنی لمبی جد و جہد، جہاد و قتال کے بعد کیا انعام دیا ہے کہ آج انہوں نے تاریخ کا رخ موڑ کے رکھ دیا۔ امریکہ جو دنیا کی نام و نہاد سپر پاور تھا، اس کو ذلت کی شکست دی، اور آج وہی چیز جو ہے پھر ہمارے سامنے دہرائی جا رہی ہے۔ کاش ہم اس سے سبق لیں۔ آپ دیکھیں کہ غزہ کے مجاہدین نے کس طرح یہودی جو دنیا کو منوا چکے تھے، گمراہ مسلمان حکمرانوں کو بھی، کہ ہم تو دنیا کے اب چودھری ہیں، طاقت ہمارے پاس، ٹیکنالوجی ہمارے پاس، اور انہوں نے 6 عرب ملکوں کو اس سے پہلے شکست دے چکے تھے جانٹلی۔ یہ مٹھی بھر مجاہدین اللہ پہ توکل کر کے اٹھے، اور آج آپ کے سامنے پوری دنیا کا سیاسی نقشہ ہے۔ امریکہ حیران اور پریشان، اور پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ اس کا کتنا گھناؤنا کردار ہے، اور کس طرح ان کی تباہی اور بربادی ہو رہی ہے مجاہدین کی دنیاوی نقطہ نظر سے، لیکن روحانی طور پر وہ اتنے مضبوط ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ لہذا یہ ہے صبر جمیل جو آج ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت اس کا نمونہ پیش کیا اپنے 2 بیٹوں کی گمشدگی پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ تو صبر جمیل یہ ہے کہ کسی بھی مصیبت کو، بڑی سی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، اس کو انتہائی خوبی سے برداشت کرنا، اور تکلیف پہنچنے پر اعلی ظرفی کا ثبوت دینا، تو صبر یہ ہے۔ اور صبر یاد رکھیے 3 قسم کا صبر ہے۔ پورا صبر جو ہے وہ 3 ہی قسموں میں آ جاتا ہے۔ پہلا صبر کہ نیکی پر قائم رہنے میں صبر کرنا، کتنی ہی مصیبتیں آئیں، کتنی تکلیفیں آئیں، اس پر صبر کرنا۔ اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے احکامات جن سے منع کیا ہے ان سے رکنے پر صبر کرنا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ حرام مال آپ نے نہیں کمانا، حلال کمانا ہے، تو حرام کمانے کے لیے رشوت ہو، سود خوری ہو، ذخیرہ اندوسی ہو، کوئی چیز ہو، انسان اس سے باز رہ کر، صبر کر کے باز رہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے، بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد نیکی کرنے پر صبر نمبر 1، برائی سے رکنے پر صبر نمبر 2، اور نمبر 3، ہر قسم کی بیماری، تکلیف، تنگ دستی، کچھ بھی مصیبت ہو، اس پہ صبر کرنا۔ یہ 3 ہی صبر ہے جس میں ہر قسم کا صبر اس کے اندر موجود ہے۔ لہذا
اگر انسان ڈٹ جائے اور اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرے، اس میں جو اس کی تربیت ہوتی ہے، جو اس کا سیرت و کردار بنتا ہے اس دوران، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ پھر دنیا میں کامیاب ترین انسان ہوتا ہے۔ بالکل حضرت یوسف علیہ السلام کا یہی کردار ہے کہ انہوں نے ڈٹ کے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی یہی کردار ہے۔ اور برائیوں سے بچنا، کیوں؟ جب برائیوں سے بچتے ہیں تو انسان اللہ سے تعلق پیدا کر لیتا ہے اور شیطان مایوس ہو جاتا ہے کہ یہ میرے چکر میں نہیں آئے گا۔ اور سب سے بڑی بات کہ وہ اپنے نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ بنا لیتا ہے اس راستے پہ چل کر۔ اور پھر جو نیکیوں پر صبر نہیں ساری برائیاں کرتے ہیں، ان کا انجام آپ دیکھ لیں، چاہے وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہوں، چاہے وہ خاتون ہو، کس ذلت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا میں ایسا کردار کتنا پستی کا ثبوت دیتا ہے۔ تو بڑی کمال کی یہ صورت ہے۔ تو حضرت یعقوب کیا فرماتے ہیں؟ فصبر جمیل۔ یہ میرا دوسرا جو واقعہ ہوا ہے نا، میرا بیٹا پکڑا گیا ہے، میں اس پر بھی صبر جمیل، صبر نہیں، صبر جمیل، بہترین صبر۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ عسیٰ اللہ ان یأتینی بہم جمیعا۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو مجھ سے ملا دے۔ انہو هو العلیم الحکیم، وہ صاحب اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اچھا، اب یہاں اس میں آیت میں دو چیزیں ذرا نوٹ فرمائیں کہ ان کو عسیٰ اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، ابھی بھی ان کو بالکل امید ہے کہ کیا بتا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو میرے پاس لے آئے۔ اچھا، یہ امید کیوں ہے ان کو بھلا؟ سر جو انہوں نے خواب دیکھا تھا نا، ان کی جو بالکل حضرت یوسف نے خواب دیکھا تھا اور وہ سچا خواب تھا، اس کی تعبیر جو تھی وہ ان کو پتہ تھی، تو ان کو یہ یقین تھا کہ وہ مراحل میں نے دیکھنے ہیں، اور اسی طرح ممکن ہے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہوں۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ صفت آئی ہے انہو هو العلیم الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کون ہستی ہے کہ وہ العلیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ یہ یہاں دیکھیں، صفات کو میں نے کئی دفعہ آپ سے گزارش کی ہے کہ یہ صفات جو آیت کے آخر میں ہوتی ہیں، ان کا بڑا تعلق ہوتا ہے اس آیت کے مضمون سے۔ تو یہ دو صفات یہاں کیوں آئی ہیں؟ سر اللہ تعالیٰ یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں علیم بھی حکیم ہوں، کوئی یعنی کہ ایسا موضع کر کے ان کو ملا دوں گا انشاءاللہ۔ نہیں نہیں نہیں، یہ آپ بات بڑی موڑ توڑ کے کر رہے ہیں۔ اللہ اور کوئی؟ تعالیٰ علیم ہے نا، سر یہی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت یہ سب کیا ہے، اور وہ علم رکھتا ہے، اور وہ اپنی حکمت کے تحت ہی ان کو ملا دے گا۔ سر ان کو، سر یعقوب علیہ السلام کو کیوں یہ پہلے پتا تھا نا کہ میرا بیٹا، انہوں نے جھوٹ موٹ کا خون لگا کر قمیض پہ لے آئے ہیں، وہ زندہ ہیں، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، تو مجھے بھی امید ہے کہ وہ زندہ ہیں، تو وہ مجھے انشاءاللہ ان سے ملا دے۔ نہیں، یہ آپ بڑی لمبی چوڑی بات کر رہے ہیں۔ آپ سے پہلے جس خاتون نے کہا ہے وہ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے۔ یہ اس علیم اللہ تعالیٰ اور اس حکیم اللہ کا منصوبہ ہے، کوئی منصوبہ ہے جس کے تحت یہ سارے حالات چل رہے ہیں۔ اس لیے یہاں لفظ علیم اور حکیم کا آیا ہے کہ کیونکہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں، پہلے یوسف گم ہوا، اب جو وہ بقول ان کے بھائیوں کے کہ مارا گیا، اور اب یہ جو قصے ہیں، یہ کوئی علیم اور حکیم ہستی کا منصوبہ ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ان کو اسی علیم اور حکیم ہستی سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ وہ خواب سچا نکلے گا۔ یہ ہے علیم اور حکیم کا تعلق اس آیت کے مضمون سے۔ اچھا،
اب میں ایک چیز یہاں آپ کو بتا دوں جو ہمیں بحیثیت طالب علم میں قرآن سمجھنا چاہیے. بائبل نے جب اس واقعے کو بیان کیا ہے، آپ دیکھیں کہ یہاں حضرت یعقوب کا کیا کردار بیان ہو رہا ہے قرآن میں. اب سنیے، بائبل لکھتی ہے، یا بائبل میں جو انہوں نے موڑ توڑا ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی خبر سن کر یعقوب علیہ السلام نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور بہت دنوں تک ماتم کرتے رہے. ذرا غور فرمائیں کس قدر کردار کشی ہے. اور قرآن جس کو اللہ نے اپنی حفاظت کی ضمانت دے دی ہے، اس میں کیا واضح کردار ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، صبر جمیل. اب آپ اندازہ لگائیں کہ بائبل میں کیا انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں اور کس طرح انہوں نے پیغمبروں تک کی کردار کشی کی ہے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو آیت 83 میں؟ الحمدللہ سب کچھ کلیئر ہے. دیکھیں آج کل کے ماں باپ جو ہے نا بچوں کے ساتھ صبر نہیں کرتے ہیں نا. وہ کتنا پیارا صبر دکھایا کہ ہم نے اپنے اولاد کے ساتھ بھی صبر کے ساتھ چلنا ہے. یہ آپ دیکھیں، یہ ہماری بے صبری کا نتیجہ ہے. اگر ہم قرآن اور حدیث سے چیزوں کو سمجھتے تو ہم بھی اپنے بچوں کو اس طرح ان سے، دیکھیں نا، یہ جو آپ نے بات کی ہے، ہم تو کیونکہ یہ کام کرتے ہیں، لوگ خود چاہتے ہیں کہ وہ تو منمانی کرے زندگی میں اپنی خواہشات کے پھر، لیکن ہماری اولاد ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بن جائے. بنا کیسے ممکن ہے؟ بھائی آپ بھی ان چیزوں سے رکیں، برے کاموں سے رکیں، صبر کریں اور نیک کام کریں. اس میں جو تکلیفیں ہیں اس پہ صبر کریں، اور پھر آپ اپنے بچوں کو بھی اسی طرز پہ چلائیں. ہم نے بڑے عجیب مناظر دیکھے ہیں. میں آپ کو ایک بڑی اسلام پسند فیملی کا ایک فنکشن تھا، تو انہوں نے مجھے بھی انوائٹ کیا کیونکہ وہ بزرگ جو تھے میرے دوست تھے. جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بچے ساری وہ انگریزی حرکتیں کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ یہاں پر پڑھتے ہیں انگریزی اسکولوں میں، کچھ لندن میں پڑھتے ہیں. تو دین تو آپ کے بچے بالکل ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں. وہ مجاہد نظر آتے ہیں، وہ انگریزوں کے ذہنی غلام نہیں ہوتے، وہ نقال نہیں ہوتے. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کا سامنے والدین جب نمونہ رکھتے ہیں تو وہ بالکل ایسے ہی بنتے ہیں جیسے مجاہدین افغانستان ہیں، جیسے مجاہدین غزہ ہیں. تو اس لیے ان اولادوں پر محنت بے انتہا ضروری ہے. قرآن خود کہتا ہے، کئی دفعہ میں نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی ہے سورہ تحریم کی، قو انفسکم و اہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی اولادوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. آج پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں سمجھتے. ان انگلش میڈیم سکولوں میں اولادوں کو بھیج کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر ہم اپنی اولادوں کو دور کر رہے ہیں. میں اس کو اس لیے سمجھتا ہوں کہ میں نے خود گاؤں میں ٹاٹ کے اسکول پر پڑھ کے پہلے پڑھا ہے، پھر امریکہ میں جا کے ماسٹر ڈگری لی ہے الیکٹریکل انجینئرنگ میں. ساری زندگی گوروں کے ساتھ کام کیا ہے ملٹی نیشنل شلم برجے میں. تو میں بالکل واقف ہوں کہ یہ سیرت و کردار جو ان انگلش میڈیم سکولوں میں اور گھروں میں ان کو ایسا ہی فیسلٹیز دینا کہ وہ بالکل بگڑ چکے ہیں بچے، وہ دین کی طرف آ ہی نہیں سکتے. کیوں؟ دین جس طرز زندگی کا مطالبہ کرتا ہے وہ تربیت کرنی پڑتی ہے، وہ خود بھی صبر کرنا پڑتا ہے، بچوں کو بھی صبر سکھانا پڑتا ہے. اس لیے آپ برائے مہربانی اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں تاکہ آخرت میں وہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں. ان کو پوری دعائیں روزمرہ کی، اس وقت بڑا موقع ہوتا ہے، یہ بچے اس عمر میں فوراً ان کو دعائیں یاد ہو جاتی ہیں. آپ ان کو کھانے پینے کی، سونے جاگنے کی، روزمرہ کی دعائیں بڑے آسانی سے مل جاتی ہیں. آج کل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ، وہ آپ بچوں کو پڑھائیں.
جب کھانے میں بیٹھیں تو پوچھیں کہ بیٹا آپ نے پڑھی ہے دعا کھانا شروع کرنے کی؟ جب وہ ختم کریں تو اس سے کہیں کہ بھئی منہ ہاتھ صاف کرو، کلی کرو، اور پھر تم دعا پڑھو۔ تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ آج کے معاشرے میں ہم اس کو بھول کر قیامت کے دن ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہوگا کہ اللہ نے تو ہم سے سوال کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں آیت نمبر 84 پر۔ اب ذرا یوسف یعقوب علیہ السلام کی اس خبر سن کر خود دیکھیں نا، ہم ان حالات میں خود پہنچ جائیں اور خود ان حالات کا حصہ بن کر کے دیکھیں۔ جب ان کو دوسرے بیٹے کی یہ خبر ملی ہے نا، وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو پھر انہوں نے ان اپنے بیٹوں سے منہ پھیر لیا۔ کیا ہوتا ہے جب ایسی خبر سنتا ہے نا بندہ، انتہائی اندوہناک ہو کے غم کی حالت، شدت غم میں، بس وہ دوسروں سے منہ پھیر لیتا ہے۔ قال، اور حضرت یعقوب نے کہا، یا اسفا، ہائے یوسف، نہیں ہائے، ہاں کہنے لگا کہ یا اسفا، بڑا افسوس ہے، علی یوسف، یوسف علیہ السلام پر، وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے گھٹا جا رہا تھا۔ کیسی قرآن نے آپ دیکھیں کیسی ان کی کیفیت بیان کی ہے۔ یہ اللہ ہی کر سکتا ہے جو دلوں کے حال کو واقف ہے، کہ یہ تھی وہ کیفیت خبر سن کر کس کی؟ حضرت یعقوب کی۔ کس شدت غم کا آپ دیکھیں، کتنا بڑی منظر کشی کی ہے قرآن نے۔ اچھا یہ کیا کہتے ہیں کہ یا قال یا اسفلا یوسف و ابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، یہ ساری صورتحال جو ہے وہ اپنی کس کے سامنے بیان کر رہے ہیں؟ اپنے اپنے اللہ کے اپنے سامنے، آپ سے، سر اپنے اپنے آپ اللہ تعالیٰ سے، اپنے اللہ تعالیٰ اللہ سے، سے، اللہ اپنے تعالیٰ سے۔ اللہ سے۔ ذرا بات کو سمجھیے، ان کو اپنی حالت وہ اس اپنے مالک اور خالق کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور یہی مومن کو کرنا چاہیے۔ کوئی ہلا گلا، کوئی جز و فضا، کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ جب دیکھیں ہونا کیا چاہیے تھا، اب بڑے غور سے دیکھیے آیت 84 میں جو آپ کی کیفیت ہے، اگر وہ آپ کے بچے ہدایت یافتہ ہوتے، پکے مومن ہوتے، تو اپنے باپ کی بھارس بن جاتے، کہتے کہ ابو فکر نہ کریں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ لیکن کہتے کیا ہے؟ قالو، تو ان بیٹوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، تفتؤ تذکر یوسف، بس آپ تو یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، حتیٰ تکونوا حرزا، اور نوبت یہ آ گئی ہے کہ آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے، وَتَكُونَ مِنَ الْحَالِكِينَ، اور اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ یہ تھی ملامت جو ان کے وہ بیٹے کر رہے تھے جو گمراہ تھے۔ ذرا غور کریں، قرآن مجید آپ اچھی طرح سن لیں اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں۔ قرآن مجید ایک تو سورہ بنی اسرائیل ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو۔ ایک دوسرے مقام پر بھی بالکل یہی بات ہے، اب مجھے یاد نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد کہا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیرے رب کی رضا تیرے والدین کی رضا ہے، اگر تو نے ان کو راضی کر لیا تیرا رب راضی ہو جائے گا، اگر وہ تجھ سے ناراض ہیں تو تجھ سے رب ہرگز راضی نہیں ہوگا۔ کہا اور فرمایا ہر ان کے حکم کی تعمیل کرو سوائے اس کے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ تو یہ ہے اولاد کی تربیت کرنے کے بعد
میں آپ کو بتاؤں، میں اپنے کتنے دوستوں کو جانتا ہوں، ان کی اولادیں امریکہ میں عیش کر رہی ہیں اور وہ پاکستان میں۔ پیسہ کوئی چیز نہیں ہے، پیسہ ان کے پاس ہے لیکن اتنے پریشان ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یہ نتیجہ ہے اولادوں کو مغرب زدہ بنانے کا۔ تو سر آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کا جواب کتنا خوبصورت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کتنا حکمت بھرا جواب ہے۔ سبحان سبحان اللہ۔ سبحان قال، اللہ۔ کیا بات ہے، آپ نے بڑی پیاری بات کہی۔ قال، حضرت یعقوب نے فرمایا، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ دیکھیں نا، وہ منہ موڑ لیا، تنہائی میں چلے گئے۔ کیوں؟ وہ اپنے رب کے سامنے اپنی حالت زار بیان کر رہے ہیں، اور مومن کو یہی کرنا چاہیے، یہی کرنا چاہیے۔ ہم جو گلے لگا لا کے روتے ہیں اور پیٹتے ہیں، یہ صبر جمیل ہرگز نہیں ہے۔ کوئی مصیبت آ جائے، اپنے رب سے اپنے دل کا حال بیان کیجئے اور اس سے عافیت مانگیے۔ قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ وعالم من اللہ ما لا تعلمون، اور جو کچھ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ وہ نبی ہیں، ان کے پاس وحی آتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی اس طرح ہے کہ وہ خود نمونہ ہیں، اور دیگر جس طرح انہیں پتہ ہے کہ یوسف نے کیا خواب دیکھا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ کوئی اور نہیں جان سکتا، وہ اللہ کے نبی یعقوب ہی جان سکتے ہیں۔ تو کتنی پیاری بات انہوں نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں میرا تجربہ یہ ہے کہ وہ مشکل کشا ہے، اور اس کی رحمت کی روشنی مجھے نظر آ رہی ہے۔ یہ ہے حضرت یعقوب کی دعا اور آپ کا جواب ان بیٹوں کو، ناہنجار بیٹوں کو۔ پھر کوئی سوال؟ اب سے دیکھیں جی، یہاں پہ یہ جو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی ہر پریشانی اور مصیبت کو ڈسکس کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے اس میں یہی پوائنٹ ہے نا کہ جب ہم اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بہت زیادہ مضبوط ہوگا تو ہر مشکل میں جب ہمیں کوئی نہ کوئی لوگ یاد آ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ شاید میری مدد کر دے یا وہ، تو دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو صرف اللہ تعالیٰ کا سہارا نظر آیا، اور انہوں نے، کیونکہ اللہ ہی وہ واحد ہستی ہے جو انسان کو مشکلات سے نکال سکتی ہے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، ان کے بیٹے ناہنجار ہیں، ورنہ اب آگے ان سے کہہ رہے ہیں، اگلی آیت میں آ رہا ہے، دیکھیں ایک ہوتا ہے مصیبت کے اندر، یہ حضرت یعقوب کی جو سچویشن ہے، جو صورتحال ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایک دیہات میں رہتے ہیں، ان کا سہارا یہی بگڑے ہوئے بچے ہیں۔ یوسف انہوں نے پہلے جان چھڑا لی ہے بھائیوں نے، اور اب بنیامین کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا ہے، تو ان کے پاس اور کوئی سرے سے کوئی ہیلا کرنے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ ان کے پاس راستہ ہے کہ یا تو یہ ہوتا نا کہ وہ ان کے پاس کچھ طاقت ہوتی، وہ کچھ اس کے لیے کوشش کرتے، جو فرض تھا۔ اب وہ کوشش ان کی صرف ان کے بچے ہیں، وہ بوڑھے ہیں، انہی کو کہتے ہیں، لیکن معاملات کا پورا جو انجام ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کیونکہ ان کے پاس اور کوئی سہارا نہیں ہے، ورنہ وہ اس کو استعمال کرتے سہارے کی حد تک، میں نہیں کہہ رہا کہ نعوذ باللہ، لیکن اب وہ بھی نہیں ہے تو ٹوٹلی اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ کر کے اور اللہ ہی سے اپنی صورتحال کا اللہ سے گلہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور یہی مومن کو کرنا چاہیے۔ مومن کو کیا کرنا چاہیے کہ جو ذرائع اور اسباب ہیں ان کو استعمال کر کے پھر باقی معاملات اللہ پر، اگر وہ چیز ان اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی نہیں ہوتی بلکہ اس کے الٹ ہوتی ہے، تو پھر بھی یہ اللہ پر یقین مومن کا کہ اس کا علم بہت وسیع،
اس کی حکمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لہذا جو فیصلہ اس نے کیا وہ ٹھیک ہے، اور مومن اس پہ ڈٹ جائے، کبھی گلہ نہ کرے۔ یہ بات بری طرح سمجھیے، کہنے کو بڑی آسان ہے، عمل کرنے کے وقت جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں، اور پھر وہ ہلا گلا اور ادھر رونا دھونا اور ادھر کبھی ادھر جانا کبھی ادھر جانا۔ نہیں، صرف ایک اپنے اللہ سے جس کے ہاتھ میں سارا وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ بکل شیء علیم ہے۔ میں اور آپ اپنے دل کے رازوں کو اب تو جانتے ہیں، چند گھنٹے بعد کیا کیفیت ہوگی، کل کیا حالات ہوں گے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور میرا کام یہ ہے کہ میں اس کے بتائے ہوئے قرآن اور اس کے نبی کی بتائی ہوئی سنت پر عمل کروں، معاملات اس پہ چھوڑ دوں۔ اب چلیے، ہاں یہ تھی آیت 86، اب آئیے 87 میں۔ اب وہی کچھ کرتے ہیں حضرت یعقوب جو ایک مومن کو کرنا چاہیے، کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹو، اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیہ، جاؤ اور جا کر تو لگاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی، اس کو تلاش کرو، ولا تعیسوا من روح اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ بڑی پیاری بات ہے۔ مصیبت میں بندہ سمجھتا ہے کہ اب یہی انسان کی کمزوریاں ہیں، جب اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے کہ وہ مصیبت میں سمجھتا ہے کہ یہ وقت تو اب مجھ سے بدلے گا نہیں، لیکن رب العالمین کا دائمی سنت ہے کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ گردش ایام ہے جو ہم لوگوں میں جاری کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ولا تعسوا من روح اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے رحمت سے مایوس نہ ہو، انہو لا یعیس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اور اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ تو مومن اور کافر میں فرق کیا ہے بھلا رحمت کے حوالے سے؟ جلدی بتائیں۔ سر جی یوں مایوس ہو جاتا ہے، اور مومن جو ہے اللہ پر بھروسہ کر کے امید رکھتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایمان کا لفظ آیا نا، تو ایمان کافر کیونکہ لفظ کا ہی منکر ہے، لہذا اس کو دنیا سہاروں اور اسباب کا اس نے اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا بنا رکھا ہے ان کو۔ مومن جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ پورے کارخانے قدرت میں اگر کسی ہستی کو اختیار اور اقتدار ہے تو وہ اللہ کو ہے، لہذا میرے معاملات جو ہیں وہ اسی وقت ٹھیک ہوں گے جب میرا رب چاہے گا، اور اس پر وہ اطمینان رکھتا ہے۔ کیوں کہ اس کا اللہ کبھی غلط فیصلے نہیں کرتا، اس کا ہر فیصلہ برحق ہے، چاہے وہ میری امیدوں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ ہاں، بڑا ذرا ان چیزوں کی طرف نظر رکھیے جو ان آیات میں ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ تو یہ مومن اور کافر کا فرق ہے کہ وہ ہر بات اپنے اسباب اختیار کر کے اللہ پر اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا رب رحم کرے گا، اگر میری دعا کے نتیجے میں بات اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوئی، اس میں بڑی حکمت ہے اور میرے لیے خیر ہے، یہ مومن کا خیال ہے۔ کافر وہ ڈپینڈ ہی اسباب پہ کرتا ہے، اور جو ہی اسباب فیل ہوتے ہیں نا، وہ ایسا سختے میں چلا جاتا ہے، ایسا مایوسی میں، ایسا ٹینشن میں چلا جاتا ہے کہ پھر وہاں مسائل وہ فٹافٹ جاتا ہے اس کے پاس، سائیکالوجسٹ کے پاس۔ مومن کو بڑی سی بڑی مصیبت آتی ہے، وہ اپنے رب کے فیصلے پر مطمئن ہو کر زندگی میں پھر وہی اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کرتا ہے۔ یہ بات سمجھیں بڑی کلیئرلی۔ آج ہم ایسے اسباب کے غلام ہیں جیسے کافر ہیں، نعوذ باللہ۔
ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہی نہیں ہے، حالانکہ ہمارا یقین ہو یا نہ ہو اللہ تعالیٰ ہی فیصلے کرتا ہے، اسی کی تائید اور نصرت سے کامیابیاں ہوتی ہیں۔ آپ آج دیکھ لیں، 23ویں صدی میں دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں، کس طرح 2 مہینے سے نہتھے مجاہدین فلسطین یہود کو کس قدر نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان کو شہادتیں مل رہی ہیں، لیکن اس شہادت پہ ان کو بالکل اسی طرح یقین ہے کہ شہید کی زندگی ہی زندگی ہے، اس کے لیے عالم برزخ ہے ہی نہیں، وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ یہ وہ سعادت ہے جس کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی نے تمنا کی ہے۔ آج کا مسلمان آپ دیکھ لیں، تعداد دیکھ لیں، وسائل دیکھ لیں، لیکن موت سے ڈر جو وہن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا ہے کہ تمہیں تو وہن کا مرض ہوگا، وہ وہن کیا ہے؟ دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ مومن ان دونوں چیزوں سے وہ خوف رکھتا ہے تو اللہ کا، اور اس سے زندگی سے زیادہ شہادت کی آرزو ہوتی ہے۔ کبھی سوچیں تو صحیح، ہم بس قرآن پڑھ لیتے ہیں اور نہیں، قرآن کو جب غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کس قسم کا مومن چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں نا، آپ سے کئی دفعہ میں نے گزارش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا صاف فرماتا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، سورہ بقرہ کی آیت 208، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ کبھی کبھی نماز پڑھ لی، عیدین کی نمازیں پڑھ لی اور اپنا نام لکھوا دیا اس مسلمانوں میں، یہ اللہ کے ہاں مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے نے فرما دیا پورے کا پورا دین، کھانا پینا حلال حرام، شادی بیاہ نکاح طلاق، فضائل اخلاق رضائل، سب کے اندر جب تک آپ پورے کے پورے نہیں ہوں گے، قیامت کے دن اللہ کے ہاں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور غور سے سنیے بات کو، اللہ کی بات کو سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی دین پر جزوی عمل کیا، جزوی کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھ لی سود کھا لیا، روزہ رکھ کے جھوٹ بولا، حج کرنے گیا تو اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوانے کا شوق تھا، روح کے ساتھ عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم دین پر کچھ عمل کرو گے اور کچھ کار کرو گے عملاً، تو فَمَن يَفْعَلْ مِنْكُمْ ذَلِكَ، تم میں سے جو یہ کرے گا، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، پارشل عمل کرنے والے پر، جزوی دین پر عمل کر، دنیا میں رسوائی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور کیا آخرت میں بے سخت ترین عذاب میں لوٹائے جائیں گے۔ ہم یہ پڑھتے بھی ہیں لیکن نہ سمجھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں۔ تو 2 آیتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ آپ اپنے پاس لکھ لیں۔ پہلی پورے کے پورے دین میں ادخلوا فی السلم کافہ، بقرہ کی 208، اور دوسری بقرہ کی 85 جو ابھی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا، کہ جزوی عمل کرنے والا دنیا میں بھی رسوا اور آخرت میں شدید عذاب کا مستحق۔ آپ خود سوچیں یہ کیسا مومن ہے، دعویٰ ایمان کا کرتا ہے اور اعمال کافروں جیسے کرتا ہے۔ بالکل یہی ہماری حالت ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، اچھی طرح ملاحظہ کریں، ادھر اللہ کی سنت جو بیان ہو رہی ہے کہ دائمی، اور آپ ادھر دیکھ لیں کہ آج تاریخ اور آج موجودہ دور میں بالکل برحق کہ دین پہ جو پورے کے پورے داخل ہوئے، جنہوں نے اس کو جہاد و قتال جیسی ڈیوٹی ہے اس کو بھی سر کر لیا، اللہ نے ان کو امریکہ جیسے طاقت کو شکست دینے کا اہل بنا دیا۔ تو لہٰذا یہ دین ایسا نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا حق اور کڑوا کڑوا تھو، یہ بالکل نہیں ہے۔ پورے کا پورا نظام برحق، ہر حکم اس پر
جو فرض ہے اس پہ عمل کرنا ضروری. تو اس لیے آپ یہ چیزیں اچھی طرح ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں جو اللہ کو ناپسند ہے. بڑا مشکل ہے آج کے دور میں، لیکن یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، ہم اللہ کے بندے بنیں، ہم زمانے کے بندے نہ بنیں، ہم شیطان کے بندے نہ بنیں، ہم نفس امارہ کے بندے نہ بنیں. ہم اپنے اس نفس لوامہ کو تربیت کر کے قرآن و سنت کے ذریعے اس کو نفس مطمئنہ بنا لیں. یہ ہے قرآن کی دعوت. کوئی سوال آیت 87 کے بارے میں؟ جی سر، میں یہ دونوں آیات کا ایسے دیکھ رہی تھی تو یہ اوپر جو اللہ تعالیٰ پر انہوں نے پورا بھروسہ کیا کہ میں اللہ کے تعالیٰ کہ میں اپنا غم اور اللہ کی طرف کرتا ہوں، اور پھر نیچے پھر بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے ٹو لگاؤ، مطلب اللہ کی رحمت پر بھی پورا یقین اور پھر اسباب بھی کہ اس کے ساتھ صرف اللہ کی رحمت لے کر بیٹھ نہیں جانا بلکہ کوشش بھی کرنی ہے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک ہے کوشش. کافر جو ہے وہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے اپنی کوشش اور اسباب پر. مومن کا کام یہ ہے، اور مومن کو جیسے حضرت یعقوب نے صبر کی انتہا کر دی، کوئی اللہ گلہ نہیں مچائی، بلکہ پوری انتہائی اچھے طریقے سے اس کو صبر کر کے اس کو برداشت کیا. لیکن ڈھونڈنا، جیسے اپنے بچوں کو کہا، یہ اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، تو اختیار کر کے پھر اللہ پہ بھروسہ کرے. اور جی بالکل یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، کہ صرف اللہ کی رحمت پر بیٹھ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا اور کوئی عمل نہ کرنا، یہ توکل ہرگز نہیں ہے. توکل یہ ہے کہ اپنے پاس جو ذرائع اللہ نے دیے ہیں، اسباب دیے ہیں، ان کو استعمال کرنے کے بعد پھر اللہ پر توکل کرو. جی، جزاک اللہ خیر. اب چلیں آگے 88 پر، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو. سر یہ ایک سوال ہے کہ پیچھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نفسوں نے یہ گھڑ لیا ہے، اور ادھر آگے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ان کی جا کے تلاش کریں، ان کی مطلب ان کے مایوس نہ ہو اور ان کو جا کے ان کی ٹو لگائیں. تو اس میں تھوڑا سا مجھے آپ ذرا بتائیں گے کہ دیکھیں، یہ ذرا آپ اس کو اس قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں نا. مجھے یہ بتائیں کہ حضرت یعقوب کے پاس اور کوئی وسائل ہیں ان بچوں کے علاوہ؟ اس گاؤں کی زندگی میں، اس دیہاتی زندگی میں جہاں کوئی حکومت نہیں ہے، جہاں کوئی اس طرح کا ادارہ نہیں ہے کہ جہاں وہ جا کے ان سے درخواست کریں. تو اب انہوں نے انہی بچوں پر، جیسے آپ نے دیکھا کہ پیچھے، اور جب آپ بیان کر رہے ہیں کہ ان پر انہوں نے ان کو کس طرح ملامت کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ کوئی کوشش کر سکتے ہیں، جو ان کے پاس اویلیبل راستہ ہے. السلام علیکم. بھائی خدا کے لیے اپنے مائک بند رکھیں. یہ نصرت صاحبہ آپ کا مائک آن ہے. تو دیکھیں نا، اب انہوں نے کام لینا ہے تو انہی بچوں سے لینا ہے، کیونکہ وہی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی سبب بنایا ہے. لہٰذا وہ انہی سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور تلاش کرو. کیوں؟ یہ ہے ہیلا کرنا. اور ہیلا جائز، اور جائز ہیلا یہی ہے کہ وہ پھر انہی بچوں سے کہہ سکتے ہیں اور کوئی ان کے پاس آلٹرنیٹو نہیں ہے. یہ ہے بات کہ وہ ان کو سمجھتے بالکل ٹھیک ہیں، لیکن اللہ کا نبی ہے، اور اس اللہ کے نبی کو پتہ ہے میں نے اسباب اختیار کرنے ہیں، اور اس بڑھاپے میں وہ تو جا کے ڈھونڈ نہیں سکتے. پھر انہی بچوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور جا کے ٹو لگاؤ، تلاش کرو. بات کلیئر ہے؟ جی جزاک اللہ سر. ہاں آگے، فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر. اچھا، اب آپ یاد رکھیں، ہم قحط کا زمانہ ہے، شدید
اور دن بدن صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ اب یہ پھر جاتے ہیں واپس کو غلہ لینے کے لیے، اور جب غلہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو اب وہاں بھائیوں بڑی لجاجت سے درخواستیں کرتے ہیں، جیسے ابھی آپ سن رہے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ، جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، قالو، تو کہنے لگے، یا ایہا العزیز، کہ اے میرے عزیز، یعنی عزیز مصر کے بادشاہ، مسنا و اہلنا الضر، کہ ہمیں بھی اور ہمارے گھر والوں کو بڑی مصیبت آ گئی ہے، ہم ایک بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ ذرا غور فرمائیے کہ کس بری حالت میں ہے۔ وجینا بضاعت مزجات، اور ہم بڑی تھوڑی سی حقیر پونجی لے کر آئے ہیں، یعنی ہماری مادی اس کا معاشی پستی کا یہ حال ہے کہ ہمارے پاس تو پورے پیسے بھی نہیں ہیں۔ فَأَوْفَ لَنَا الْكَيْلَ، آپ ہمیں پورا پورا غلہ عنایت فرمائیں۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم کو خیرات دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو رب کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں نا، 10 بھائیوں کا، جن کو اپنے اسبہ یعنی ایک بڑا گروہ ہونے کا، اور اس کے ہمیں ہاتھ پہ تو کوئی اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، بری نظر سے بھی نہیں دیکھ سکتا، ان کا حال دیکھیں۔ معاشی بدحالی نے، اللہ ہمیں معاف کرے، جس طرح ہم اللہ تک کی نافرمانیاں کر رہے ہیں نا، اپنے ملک کو دیکھ لیں، بالکل ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی بالکل اسی ڈگر پہ چلتے جا رہے ہیں۔ اور معاشی بدحالی کا حال دیکھ لیں ہم لوگ جو گھر میں آج بھی آرام سے کھانا کھا رہے ہیں، ذرا ان غریبوں کا تو خیال کریں کہ جن کے بچے بھوکے سوتے ہیں۔ تو یہ کیفیت آپ اپنی کو ذرا آج دیکھیں، اور وہ اسی کیفیت سے دوچار تھے، اس سے بری کیفیت سے دوچار تھے، اس لیے جا کے اسے کہتے ہیں حضرت یوسف سے کہ آپ تو بڑے عمدہ انسان ہیں، لہذا آپ بطور خیرات بھی ہمیں دیں۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں یعنی خیرات کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ اندر سے تو مسلمان تھے نا، لیکن وہ اپنے جو رذائل اخلاق تھے اس کی وجہ سے برے کارنامے کر رہے تھے۔ تو آپ دعا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ صدقہ خیرات بڑی بہتر چیز ہے، اور اسی کا واسطہ دے کے حضرت یوسف سے مانگ رہے ہیں۔ اب ذرا آپ تھوڑا سا اگر غور کریں نا، ہمیشہ آیات پہ غور کیا کریں کہ یہ ہے وہ کیفیت۔ یہ کون سے بھائی ہیں بھلا؟ کون سے بھائی ہیں؟ جنہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا کہ جان چھوٹے، آج اللہ تعالیٰ انہی بھائیوں کو کس قسم پرسی کی حالت میں کھڑے ہیں، کس کے سامنے؟ اسی بھائی کے سامنے آج وہ عزیز مصر اور یہ غلہ صدقہ مانگنے والے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ ہیں اللہ رب العالمین کے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ہے گردش ایام جو ہم لوگوں کے اندر دیتے ہیں۔ لہذا آج یہ ہے وہ کیفیت جو اس آیت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اب حضرت یوسف کا دل جو ہے نا، وہ دل بھر آیا ہے، اور اب ان کو یاد دلاتے ہیں، حالانکہ وہ بادشاہ ہیں، وہ ان کے سامنے کھڑے ہیں، وہ ان کو اسی جرم میں جو ہے ان سے بدلہ لے سکتے ہیں، شرعن بھی۔ کیا کہتے ہیں؟ قال، حضرت یوسف نے کہا، حل علمتم، کیا تمہیں معلوم ہے، ما فعلتم بیوسف و اخیہ، جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے بارے میں جو حرکتیں کی ہیں؟ اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے۔ ریمائنڈنگ کا سلسلہ، کہ ان کو ان کے جرائم کو یاد دلانے کا کیا عمدہ طریقہ ہے۔ تم نے نادانی میں کیا کیا حرکتیں کی ہیں تمہیں پتہ ہے؟
تو بھائیوں کے اس جو پچھلی آیت 88 میں جو انہوں نے جس قسم پرسی کا اظہار کیا، اپنی درماندگی کا، اپنی پریشانی کا، غلہ نہ ہونے کا، اس پہ ان کا دل بھر آیا اور فوراً انتقامی جذبہ نہیں، فوراً ان کو یاد دلایا. هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا ہے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے. کتنی پیارا انداز ہے. اب بھائیوں نے پہچان لیا. دیکھیں نا، پہلے 2 ٹرپ کر کے گئے ہیں، انہوں نے نہیں پہچانا. کیوں؟ ان کو تو خیال تھا مر کھپ گیا ہوگا یوسف، جہاں ہم نے پھینکا تھا وہ اس جگہ سے یہاں کیسے پہنچ سکتا ہے. لیکن پہنچانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. وہ چاہے تو بادشاہ کو گداگر بنا دے اور چاہے تو گداگر کو اٹھا کے بادشاہ بنا دے. یہ اس کے اپنے حکمت اور علم کی چیزیں ہیں، وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. اب جب انہوں نے سر یوسف، ایک بات کہہ سکتی ہوں؟ جی یہ حکم. دیکھیں کتنی خوبصورت کہہ رہی ہوں یوسف حضرت یوسف کی مثال دیکھیں. انہوں نے کتنے خوبصورت طریقے سے ان اپنے نادان بھائیوں کو یاد کروایا نا. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ذرا سی کوئی کسی سے غلطی ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو کیسے اور سب سے پہلے تو ہم لوگوں کا سلوک کتنا برا ہو جاتا ہے نا. اور پھر نہیں، جو ہمیں الفاظ استعمال، شیطان غصے میں وہ کچھ کراتا ہے کہ پھر بعد میں خود شرمندہ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. دیکھیں، میں نے پہلے آپ سے گزارش کی ہے کہ بڑے بڑے سبق ہیں جو ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں. حسن اخلاق کا اس سے بڑا کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا. آپ ابھی آگے چل کے دیکھیں گے کہ بالکل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ پر ان کے دشمن، ان کے خون کے پیاسے، ان کے قتل کے منصوبے بنانے والے کھڑے تھے، تو آپ نے فرمایا میں آج تم سے وہی سلوک کروں گا یوسف علیہ السلام نے کیا، اپنے بھائیوں سے کیا. کتنی بڑی مثال حضرت یوسف نے اللہ کے فضل و کرم سے، ایسی مثال اپنے سیرت و کردار کی دی کہ قیامت فتح مکہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی یوسف کی سنت پر عمل کیا. اور تاریخ میں وہ کچھ اس بارے میں ایک روشن پہلو ہوگا. آپ بھائی کہتے ہیں، ذرا اس منظر کو سامنے لائیے نا کہ وہ بھائی جو 10 کے 10 کھڑے ہیں جنہوں نے یہ گندی حرکت کی، اب وہ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ یوسف جس کو ہم نے قتل تک کر دیا تھا آلموسٹ، وہ یہاں بیٹھا ہے بادشاہ بن کے، عزیز مصر ہے، اور ہم اس کے سامنے گندم کی بھیک مانگ رہے ہیں. کالو تو کہنے لگے انت انک لانت یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ اللہ اکبر. قال، حضرت یوسف نے فرمایا انا یوسف، تو میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ ہے میرا بھائی. قد من اللہ علینا، کتنا بڑا جملہ ہے. قد من اللہ علینا، یہ احسان کس نے کیا ہمارے اوپر؟ من ہمارے رب نے اللہ سر. نے اللہ، ہمارے اللہ نے. اور ہم ذرا سی کوئی کر دیتے ہیں نا، کوئی ڈگری لے لیتے ہیں، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، دیکھا ہمارا کمال. کتنا غلط یہ ایٹیٹیوڈ ہے. اور حضرت یوسف کا رویہ کتنا اللہ پر اس کا اللہ پر ایمان، اس پر بھروسے کا ثبوت ہے. یہ ہے مومن، جو بھی اس کو کامیابی چھوٹی ہو بڑی ہو، وہ فوراً کہتا ہے یہ میرے رب کا احسان ہے. ہم کرتے ہیں ایسے؟ ذرا غور تو کریں آپ. میں آپ کو بتاؤں، میں نے بڑے بڑے اچھے لوگوں کو جو بڑے دین پرست اپنے آپ کو کہتے ہیں، جب وہ یہ کہتے ہیں نا یہ چیز تو میرے اپنے محنت کا نتیجہ ہے، کوئی محنت کا نتیجہ نہیں ہوتا. آپ کی محنت کو جس نے
قبول فرما کر آپ کو وہ چیز عطا فرما دی ہے وہ اللہ ہے۔ تو یہ جملہ جو ہے نا کہ وہ کہتے ہیں قد من اللہ علینا، ہم پر تو اللہ نے فضل کیا کہ جس نے مجھے اس صورتحال سے جو انتہائی بدترین صورتحال تھی مجھے اٹھا کے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اب آگے الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں انہو من یتقی و یصبر، بے شک جو کوئی تقوی کی روش اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا جاتا۔ تو کامیابی کی کنجی کیا ہے بلا؟ محسن بننا، نیک بننا، محسن من اللہ علینا صبر جمیل، صبر اجر احسان کی روش اختیار کرنا۔ دونوں کو ڈال دیا۔ سر من یتقی و یصبر۔ یہ ہے جواب۔ آپ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں، بھئی صاف لکھا ہوا ہے محسن تو جب بنے گا جب صبر اور تقوی کی روش اختیار کرے گا۔ تو جواب ٹھیک یہی ہے کہ جس نے صبر وَمَن یتقی وَیصبر، ہمیشہ خدا کے لیے اس کو سیکھیں کہ قرآن کے اندر جو جواب ہے اسی کو لے کے آئیں، وہ ایک خاص ترتیب سے ہے۔ اب جب تقوی اختیار کرے گا تو آپ تقوی کیا ہے؟ نیکی کرنا اور برائی سے بچنا۔ اس کے لیے کیا چاہیے؟ صبر۔ اب ان دو عادات کو آپ اپنا لیں، آپ دن بدن اپنے ایمان میں ترقی کرتے کرتے آپ محسن کے درجے پہ پہنچ جائیں گے، احسان کے درجے پہ۔ لیکن جو دو کام آپ نے کرنے ہیں وہ برائی سے بچنا اور نیکی کرنا، اور اس کے اوپر صبر کرنا۔ یہی حضرت یعقوب نے کیا، یہی حضرت یوسف نے کیا، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی۔ دو الفاظ ہیں لیکن معنی کا سمندر ہے۔ تو احسان کے درجے پہ کب بندہ پہنچتا ہے؟ جب وہ صبر، تقوی اور تقوی کے ساتھ صبر، یہ دونوں کرتا کرتے پھر وہ احسان کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ کیوں؟ دیکھیں نا، اللہ کے لیے مثالیں نہیں دی جا سکتی، میں ایک مثال سے آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ ایک شخص کو آپ سکھاتے ہیں سائیکل، اپنے بچے کو، اب وہ پہلے گرتا پڑتا ٹھوکریں کھاتا، لیکن یوں کرتا جاتا ہے تو وہ اس کام کرنے میں پھر بالکل صحیح راستے پہ سائیکل چلاتا ہے، روڈ کے صحیح طریقے پر، پھر اس کو پتہ ہے بریک کیسے لگانی ہے، رکاوٹ آئے گی تو کیا کرنا ہے، تیز کب جانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کرنے کے بعد وہ ایکسپرٹ سائیکلسٹ بن جاتا ہے، لیکن پہلے دن نہیں بنتا۔ بالکل اسی طرح آپ تقوی کی روش صبر کے ساتھ اس سائیکلسٹ کی طرح کریں گے، چلیں گے، چلتے 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 جس طرح وہ ایکسپرٹ سائیکلسٹ بن گیا، آپ بھی محسن کے درجے پر آپ کو اللہ تعالیٰ لے جائے گا، بشرطے کہ یہ تقوی اور صبر آپ نے خالصتاً اس کی رضا کے لیے کیا ہو۔ پوری بات کو سمجھیں کہ یہ کنجی جو کامیابی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کامیابی سے ان کو نوازا، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کو، وہ تقوی اور صبر کی روش تھی۔ آج بھی ہم نہ تقوی ہمارے اندر ہے نہ صبر، اور پھر اللہ کی رحمت کیسے آئے ہمارے اوپر؟ یہ دو تو بہت ہی انتہائی ضروری شرائط ہیں کہ بندہ متقی ہو اور صبر کرتا ہو، وہ اس راستے تقوی اور صبر کے راستے پہ چلتے چلتے وہ محسن بن جائے گا۔ کوئی سوال آیت 90 کے بارے میں، خاص کر انہو من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین؟ اس کو ذرا پوری طرح سمجھیں، کوئی سوال ہو تو ضرور کریں، اور ہم اپنی زندگی میں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اسی کی تربیت دیں۔
सर जी वो आपने जो कल बताया था ना, वो सारे पीछे से जो निचोड़, वो आपने बताया था कि तकदीर जो है वो तदबीर पर गालिब आ जाती है, तो ये इनके साथ वही हुआ, इनकी बुरी तदबीर के ऊपर अल्लाह की तकदीर गालिब आई। ये जो आपने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया। ये जो हम कहते हैं ना कि तकदीर, पहले देखें देखें एक बात याद रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन तकदीर उसी तरह की लिखते हैं जैसा हमारा अमल होता है। बुरा अमल होगा तो अल्लाह को तो पता है इस बंदे ने क्या करना है, और एक बात, करना या ना करना, इसका कंट्रोल अल्लाह ने हमें दे दिया है। नेकी सामने आई, आपका इख्तियार है, करें ना करें। जो करता है और आगे बढ़ के करता है उसको अल्लाह ताला नेक लिखता है, और जो अपने नफ्स से फैसला करता है कि नहीं नहीं छोड़ यार, फिर कल लोग नेकियां कर लेंगे, उसने अपने आप को घाटे में डाल दिया। लिहाजा तकदीर पे बैठ के गिले मत करें। तकदीर हमारी वो होगी इंशाअल्लाह जो हम अमल करेंगे। तो अगर आप ये ठान लें ना, पक्का अज़म कर लें कि मैंने कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, आप यकीन माने रब्बुल आलमीन खुद ब खुद, आप पूरी कोशिश करें, अज़म ठीक हो, आप गैब से अल्लाह की ताईद और नुसरत आप देखेंगे। तो ये बड़ी अहम यहाँ इसकी बहस है, तकदीर और तदबीर की, और इसको पूरी तरह समझ लें। कोई सवाल? अगर कोई सर सवाल वो नहीं है जी। सर जो लोग अल्लाह से डरते हैं और फिर सब्र के साथ और फिर एहसान की रविश भी इख्तियार करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी इस चीज़ का अजर देते हैं और आखिरत में भी देते हैं। ऐसे नहीं होता है कि अगर इंसान ये सारी चीज़ें इख्तियार करे तो अल्लाह ताला उसका साथ दुनिया में छोड़ देते हैं। जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने उनकी इतनी सारी आज़माइश के बाद कुछ सिला उनको दुनिया में भी दिया और इंशाअल्लाह आखिरत में भी होगा। दुनिया में ये कम सिला है कि वो बादशाह बन गए, ये अल्लाह की गारंटी है, याद रखें। कौमें जब अल्लाह के दीन पर कायम हो जाती हैं तो वो दुनिया की फातेह कौमें बनती हैं, और जो उसके दीन से दूर होती हैं वो दुनिया में भी जलील होती हैं। आप देख लें आज उम्मत मुसलमान को क्या हो रहा है गाजा में, और क्या हमारे हुक्मरानों और अवाम नास जिनके हाथ में इक़्तिदार है कितने घटिया है। किस जिल्लत से हम दुनिया के सामने आंख उठा नहीं सकते, और उन निहत्थों ने दुनिया की सोच में तब्दीली पैदा कर दी है। जुल्म काफरों की इंतहा इतनी कि खुद काफर भी चीख उठे हैं जिनमें कोई ज़मीर नाम की चीज़ बाकी है। तो नेकी का फ़ायदा सिर्फ आखिरत में नहीं, नेकी का फ़ायदा खुद दुनिया के अंदर मोमिन को होता है, चाहे वो ज़ात में हो या कौम में हो। सर जी बिल्कुल आपने सही बताया, हम पे खुद पे गुजरी हुई है। हम छोटे छोटे यतीम हो गए थे, और मेरा चचा का बेटा कमिश्नर था। कोई हेल्प किसी ने नहीं की। हमारी माँ ने रब की ज़ात पे भरोसा करके कढ़ाइयाँ करके हमें पाला, और आज हम जिस मकाम पे हैं, मेरे रब का इतना एहसान है कि मैं बयान नहीं कर सकती। आज वो लोग हमारे पास आते हैं, हमारे ही पास, तो हमें उसकी कुदरत याद आती है कि हमें तो उन्होंने फेंक दिया था नाकारा समझ के कि हम गरीब हैं, हम कुछ नहीं, हमसे बात करना भी गवारा नहीं करते थे। आज वो खुद हमसे रश्क करते हैं कि है तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें इतने बड़े मकाम पे पहुंचा दिया। तो ये उस रब की ही करम नवाजियां हैं। आप जितना शुक्र करेंगे ना, आप देखेंगे अल्लाह इतना ही ज़्यादा देगा। उन्होंने नाशुक्री की, आपकी वालदा ने अल्लाह पर तकिया करके, भरोसा करके शुक्र की रविश इख्तियार की, दुनिया में नताज आप देख रहे हैं। और माशाअल्लाह जैसे आपने दीन की खिदमत का तहिया किया हुआ है, अल्लाह आप उसको कायम और दायम रखे। यही अल्लाह की इनायतें हैं, और यही तकवा और सब्र का अंजाम है। बेशक।
सर हर ये कल आदमी आपने हर आदमी देख सकता है, बशर्ते कि वो उस पे कायम हो जाए। जी सर ये कल मेरा एक क्वेश्चन इसके बारे में मैं पूछना चाह रही थी। कल जो हम ये तकदीर और तदबीर की बात कर रहे थे, आपने बताया था कि तकदीर अटल है, ये हर हाल में जो कुछ इंसान की किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा। तो जैसे सर हम कहते हैं कि दुआएं बदल देती हैं, कि अगर अल्लाह चाहे तो ऐसा है मुमकिन कि मतलब जिस चीज को अगर बाज़ औक़ात हमें खुद फील होता है, कभी कोई तकलीफ में हो या गम की कंडीशन में, तो उस वक्त जब हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो हमें खुद फील हो रहा होता है कि अल्लाह ताला के हम बहुत करीब हैं, उसने मेरी दुआ सुन ली है। तो ऐसा है मुमकिन कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो जो हमारी तकदीर में चीजें लिखी हुई हैं तो वो तब्दील हो जाएं? अच्छा, अब देखें, ये मसला काफ़ी गहरा मसला है, लेकिन हमें समझने के लिए, हर साहिब ईमान को समझने के लिए बिल्कुल ये बात ठीक है कि तकदीर दुआ से बदल सकती है। और लेकिन आपने जो लफ्ज़ साथ कहा वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह ताला की चाहत जो है, अल्लाह ताला की जो मशीयत है, वो उसके कामल इल्म और हिकमत की वजह से वो ठीक मशीयत और चाहत है। और हमारा बड़ा महदूद इल्म और महदूद कोशिशों के बाद हमारा जो है वो अल्लाह के मुकाबले में हमारी चाहत बहुत कमज़ोर है। लेकिन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के अपने फ़ैसले हैं, अपने कामल इल्म और कामल हिकमत की बुनियाद पर, कि वो किस तकदीर को बदलते हैं और किस को नहीं बदलते। उनका बदलना और न बदलना भी अल्लाह की कामल इल्म और हिकमत की वजह से है। इस पर हमें यकीन होना चाहिए। दुआएं ज़रूर करनी चाहिए और इसी उम्मीद से करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी तकदीर में बुरा लिखा है तो बदल दे। लेकिन एक बात बहुत अहम, तकदीर वही होती है जो हम अमल करते हैं। तो अल्लाह ने हमारे उसी अमल करने की बुनियाद पर, क्योंकि उसको इल्म है, तो उसने वो पहले से लिख दिया है। तो मेरा और आपका काम क्या है? मेरा और आपका काम ये है कि हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करें। अब बात समझ आई है या नहीं? जी सर। सवाल करें अगर चीज क्लियर नहीं है। सर और मेरे माइंड में ये चीज भी थी, मैंने इस पर्सपेक्टिव में भी पूछा था कि जैसे हमें ये भी कुरान में ही, चूंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हम बाज़ों का जो चीज़ अल्लाह ताला से मांग रहे होते हैं तो हमें नहीं मालूम कि वो हमारे हक में बेहतर है या नहीं है। तो अल्लाह ताला को पता होता है कि ये वो हमें वो चीज़ मिलती है जो बज़ाहिर हमें बेहतर नहीं लग रही होती है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक हमारे हक में वो बेहतर होती है। यही चीज तो मैंने आपसे गुजारिश की है कि जो फैसला अल्लाह तक करता है और जो फैसले में उसकी मशीयत उगती है वही बरहक है। हमारा काम क्या है? हर हाल में हमें कुरान और सुन्नत की अहकामात की पाबंदी करनी है। अगर ये काम करेंगे, अल्लाह के करीब होंगे, अल्लाह आपकी दुआएं भी सुनेगा, और अगर अल्लाह चाहेगा तो हमारी दुआओं से तकदीर को भी बदल सकता है। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की अपने कामल इल्म और हिकमत पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हमें हमें जो जिस तरह मुझे पता है कि जिस तरह हमें दर्स में बताते हैं कि हर अच्छाई जो है वो अल्लाह की तरफ से होती है और हर जो बुराई होती है वो हमारे अमाल होते हैं। तो यानी हर नेक काम, हर जो अच्छाई वो अल्लाह की तरफ से होती है, और जो जो हमारे साथ गलत होता है वो हमारे अमाल का नतीजा होता है। सर इसके बारे में आप क्या कहते हैं?